حیان ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے وہی حکم دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور مجھے فرمائیں جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ، جہاں کہیں آپ کو تصویر نظر آئے اس کو مٹا دو، جو کوئی قبر آپ کو اونچی نظر آئے اس کو مٹا دو، ختم کر دو۔ مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے چوکوں پر، چوراہوں پر، راستوں میں بڑے بڑے بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں بھی لوگ یہ دکانوں وغیرہ کے اندر رکھتے ہیں۔ ہندو لوگ اپنے عبادت کے رکھتے ہیں، ان کے جن کے عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان لوگ دیکھا دیکھی کے اندر لڑکی کا پورا بوتا بنا دیتے ہیں اور مرد کے کوئی بھی پورا اس کا جسم بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اسی کا صرف کپڑے کی ڈیزائن دکھا رہے ہیں۔ کپڑے کی ڈیزائن نہیں ہے، یہ بت پرستی ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جاندار کا اس طرح کا پورا بوتا بنا کر کے جس دکان میں رکھنا حرام ہے۔ خیر، تصویر کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو پہلے بتائی تھی۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت حیان کو حکم دے رہے ہیں کہ جو کوئی قبر لمبی اونچی آپ کو نظر آئے تو اس کو ختم کر دو۔ لوگ بڑی بڑی قبریں بناتے تھے، اوپر 2، 3، 4 فٹ تک۔ اسی طریقے سے غیر ضروری اسی کو اوپر یعنی زیب و زینت کرتے تھے اور اسی کے اوپر چادریں وغیرہ چڑھاتے تھے۔ ان سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام کے اندر قبر کی اونچائی صرف 1 بالشت ہے، 1 فٹ سے بھی 1-2 انچ کم ہو۔ 1 بالشت سے اوپر قبر کی اونچائی کرنا جائز نہیں ہے۔ جو بھی اس سے زیادہ بڑی نظر آئے تو اسلامی حکومت کا حکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسی قبروں کو ختم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم دے رہے ہیں، یہاں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ حکومت کی وجہ سے۔ ایسا ہی نہیں کہ ہر ایک بندہ اپنے طور پر جا کر ایک قبرستان میں چھوٹا کرنا شروع کر دے، یہ تو فتنہ ہوگا، پھر لڑائیاں ہوں گی۔ تیرا کیا کام ہے میری قبر کے اندر ہاتھ ڈالنے کا؟ تو جو بھی غلط کام ہو، ناجائز کام ہو، یہ شرعی لحاظ سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ختم کریں۔ تو خیر، اس روایت کے اندر قبر کا حکم آیا، قبر کس طرح کی ہونی چاہیے؟ قبر کی بناوٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، جیسے اونٹ کا کوہان بیچ والا حصہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے، باقی سارا برابر۔ اسی طریقے سے قبر بھی اس طرح سے بناؤ کہ دونوں طرف سے برابر ہو، لیکن بیچ سے تھوڑا سا اوپر کرو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پوری قبر اوپر ہو لیکن برابری کے ساتھ، کچھ کہیں سے نیچے کہیں سے اوپر ایسا نہ ہو، تو پھر یہ بھی جائز ہے، لیکن 1 بالشت ہو یا اس سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کی عام مثال وہی قبرستان ہے جو آپ جنت المعلی اور جنت البقیع کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی نیٹ پر یہ نام لکھو جنت البقیع، پوری تصویر آ جائے گی کہ وہاں کی قبریں کیسی ہیں۔ بس اسی طرح کی قبریں بنانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور قبر کے اندر نیچے کتنی ہونی چاہیے؟ انسان کے قد کے برابر، کم از کم 5 فٹ نیچے ہونی چاہیے قبر۔ اگر یہ کراچی والے جو فیشنی لوگوں نے قبریں بنانا شروع کی ہیں نا، تھوڑی سی قبر کھودی اور اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر بارش کے اندر اوپر سے مٹی گر گئی تو بھی مردہ سامنے پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے۔ میت جب انسان مر جاتا ہے تو اسی کو کپڑے کے اندر بند کر کے، 1 بھی نہیں 3 کپڑے پر اعزاز کے ساتھ جا کر کے وہاں رکھنا ہے، اور ہم ایسے پھینک کر کے آ جاتے ہیں۔ ان کو یہ احساس بھی نہیں کہ میرے ابو کے ساتھ کتے کیا کر رہے ہیں، جانور کیا کر رہے ہیں۔ تو زیادہ گہری کریں اور اچھی طریقے سے اوپر سے مٹی بہت زیادہ ڈال دیں تاکہ کوئی کتا، کوئی جانور آ کر کے اس کو کھود نہ سکے، اس کو کاٹ نہ سکے۔ اور قبر کے اندر سیمنٹ استعمال کرنا، پکی اینٹ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آج کل مالدار لوگوں نے یہ جو بلاک کے سسٹم کی قبریں بنائی ہیں، یہ ناجائز ہیں، حرام ہیں۔
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا پختہ بنانے سے منع کیا ہے، سادہ قبر ہونی چاہیے۔ جیسے بنوری ٹاؤن میں کبھی جانا ہو، دارالعلوم کبھی جانا ہو، وہاں دیکھ کر کے آتے بالکل سادہ مٹی والی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کرو، ورنہ اسی میت کو بھی تکلیف ہوگی اور کرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ وہی جب زندہ ہوتا ہے تو کوئی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب مر جاتا ہے تو پھر ٹائل لگاتے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کو ماننے کی توفیق